اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل تراویح میں 12واں پارہ ہم سنے اور 12ویں پارے میں سورہ ہود اور سورہ یوسف سورہ یوسف 12ویں پارے میں شروع ہے اور 13ویں پارے پہ ختم ہے، جو کہ آج ختم ہو چکا ہے، اور سورہ رعد اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہے اور سورہ ابراہیم بھی الحمدللہ ختم ہوا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سورہ یوسف کے تعلق سے مختصر سی تفسیر گزشتہ رمضان ہم سن چکے ہیں۔ تو سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سورہ ہود کے تعلق سے کچھ باتیں آج میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کا ذکر کیے ہیں، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بہت سے نبیوں کے لوگوں کو انہوں نے کیسے دعوت دی اس کا بیان اس میں ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے دعوت دی، لوگوں کو کیسے دین کی طرف، اللہ کی طرف بلائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، اور ان کے بعد جو لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا انسانوں کا، جتنے انسان آئے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ پہلے تو لوگوں میں توحید تھی، عبادت اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں عبادت کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کوئی گڑبڑی نہیں تھی، برابر سب کے سب اللہ کے وحدانیت کے قائل تھے۔ دھیرے دھیرے پھر ان کی قوم میں بگاڑ آنا شروع ہوا، اور شیطان نے بگاڑ کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں آگے چل کر بہت سالوں کے بعد 4 اولاد ایسی تھیں کہ جو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، بزرگ تھے، لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ قرآن کریم میں ان کے نام بھی ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی وہ 4 بزرگ ہیں جن کا نام ہے ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے اور یعوق ہے۔ یہ 4 سورہ نوح میں ان چاروں کے نام ذکر ہیں۔ سورہ نوح کے آخر رکوع میں ود ہے، سواع ہے، یغوث ہے اور یعوق۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ وہ کتنے اچھے انسان تھے جو چلے گئے، ان سے استفادے کی اب ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے خبر کے پاس جا کر دعا کیا جائے، ان کے خبر کے پاس جا کر ان کے وسیلے سے دعا کریں، ان سے استفادے کی بس ایک ہی صورت ہے۔ یہ شیطان نے لوگوں کو سمجھایا، لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا، خبر کے پاس جاتے تھے اور جا کر جو بھی دعا کرنا دعا کرتے تھے ان کے وسیلے سے۔ اس کے بعد شیطان نے چھوڑ دیا کئی سالوں تک، 150 سال یا 200 سال تک ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئے، پھر ان کی نسل در نسل شروع ہوئی، تو پھر وہ نئی نسل کے پاس شیطان آیا اور آ کر اس نے یہ کہا کہ یہ جو 4 بزرگ ہیں، تمہارے باپ دادا ان کی بہت عزت کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، جو بھی ضرورت ہو ان سے مانگتے تھے، جو بھی ضرورت ہو ان سے مانگتے تھے، بڑی عقیدت رکھتے تھے ان سے، اس لیے تم لوگ بھی ایسا ہی کرو۔ ایک کام کرو، تم لوگ یہ کرو کہ ان 4 بزرگوں کی تصویریں بناؤ، ان 4 بزرگوں کی تصویریں بناؤ اور بطور تبرک کے
تبرک کے واسطے، برکت کے واسطے ان تصویروں کو اپنے گھر میں رکھو، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کا تعلق تمہارے باپ داداؤں سے ہے۔ تو وہ جو نئی نسل تھی ان کو بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے وہ چاروں بزرگوں کی تصویریں بنائی، جسے آپ مجسمہ کہیں، مورتی کہیں، تصویر بنائی پتھروں کی، اور پھر اسے لا کر گھر میں رکھے۔ آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہاں ملوڑی کے قریب میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، دیہات ہے، نلی گرے، 1999 میں شاید وہاں میں تراویح پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ تو وہاں ایک گھر میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں بیچ میں، اور ان کے سیدھے طرف بھی 3 اللہ والے ہیں اور بائیں طرف بھی 3 اللہ والے ہیں، بیچ میں وہ بزرگ جو ہے وہ تسبیح لے کر بیٹھے ہیں، تصویر۔ تو میں چھوٹا تھا، اتنا علم نہیں تھا، میں نے ایسے ہی پوچھا گھر والوں سے کیا ہے یہ، کون ہے انہوں؟ تو گھر والے بتائے کہ بیٹا یہ جو بیچ میں بیٹھی نا، انہوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو آزو بازو ہیں ان کے بھی نامہ بولے، حضرت نظام الدین ہیں، شیخ فرید الدین ہیں، اس طرح تینوں 6 کے نام بولے، اور بیچ میں جو ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ من گھڑت خیالی تصویر ہے۔ یہ کیا ہے؟ من گھڑت تصویر ہے، خیالی۔ اس وقت تصویر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا جو وہ انتقال کر گئے، تو من گھڑت یہ خیالی تصویریں ہیں۔ اور شیطان ایسے ہی کرتا ہے، دھیرے دھیرے پھر وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی فارمولہ اس نے اس وقت اپنایا، نئی نسل کو کہنے لگا کہ عبادت مت کرو، ان کی تصویریں بنا کر گھر میں رکھ لو۔ انہوں نے ایسا کیا، جگہ جگہ تصویریں بنا کر گھر میں رکھ لیں۔ پھر جب وہ ختم ہو گئے، پھر ان کی نسل شروع ہوئی، پھر ان کے پاس شیطان آ کر کہنے لگا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ جو چاروں بزرگ ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بہت طاقت دی ہے، یہ اللہ نہیں ہے لیکن اللہ سے کم بھی نہیں ہے۔ اس طرح کے یعنی جو بھی تمہیں مانگنا ہو ان سے مانگو، جو بھی عبادت کرنی ہو ان کی کرو، اللہ نے ایسی ان کو طاقت دی ہے، ایسا ان کو پاور دیا ہے، یہ اس نے سمجھایا۔ پھر لوگ شرک کرنے لگے، اور پھر چلتے 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 قوم سرکتے سرکتے شرک سے پھر ایک دم کفر پر آ گئے، یعنی اللہ کو ہی بھولا بیٹھے۔ اب ان چاروں کی ہی عبادت کرنے لگے، ان چاروں کی ہی پوجا کرنے لگے، ان چاروں کی ہی عبادت کرنے لگے، ان چاروں کی ہی بندگی کرنے لگے۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیز ساتھیوں، شرک ایسے ہی داخل ہوتا ہے دھیرے دھیرے۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسے کہ قبروں سے محبت۔ قبروں کی محبت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، قبروں کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے، پھر یہ محبت انسان کو دھیرے دھیرے توحید سے ہٹاتا ہے، یہ پھر بہت سارے خرافات اس کی زندگی میں لے کر آ جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ہمارے یہاں ہندوستان میں شیخ عبد القادر جیلانی کے چھلاوے ملتے ہیں، حالانکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے؟ عراق کے، جیلان کے، وہیں، اور ان کی خبر بھی وہی ہے، لیکن یہاں مل رہی ہے، اور لوگ بھی اندھے دھن اتباع کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کسی نے ایک پلاٹ خریدا، اور پھر وہ بیچنا چاہتے تھے، شہر سے ذرا دور تھا، کم قیمت بھی رکھے لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں کیونکہ شہر سے دور تھا۔ تو وہ جو پلاٹ والے تھے نا، ان کے دوست نے ان کو ایک مشورہ دیا، ایک کام کرو، صبح ایک بورڈ لگا دو، کیا یہاں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چھلاوا ہے بول کر بورڈ لگا دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، صحیح میں ایک درگاہ بنائی انہوں نے، وہ جو ان کی جو یہ تھی زمین تھی، اس زمین پر انہوں نے سب سے پہلے ایک درگاہ بنائی، اور پھر ہرے کلر سے اس کو رنگ دیا، اور پھر انہوں نے وہاں کے جو شہر والے تھے، شہر میں دعوت کی، ایک بہترین قسم کی وہاں پر دعوت کی، سارے لوگ دعوت میں تھے، اور پھر اس نے ایک بورڈ بھی لگا دیا
کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا چھلاوا ہے۔ وہ زمین جسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھے، 8 دن کے اندر اندر پوری بک گئی، اور پھر انہوں نے بھی منمانی جتنی ان کو قیمت چاہیے تھی اس قیمت سے انہوں نے بیچا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان کے دل میں جب یہ ساری محبت بس جاتی ہے، پھر اسے مکے میں بھی وہ حج کے لیے بھی جائے گا، عمرے کے لیے جائے گا، وہاں بھی وقت بیکار کرے گا، وہ بیت اللہ کی زیارت میں اسے مزہ نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک مولانا بتا رہے تھے جب وہ حج کرنے کے لیے گئے تو حج سے فارغ ہو کر کچھ دن وہاں تھے، تو ان کے گاؤں کے کوئی ایک صاحب تھے، ان کو پتہ چلا کہ مولانا آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فون کیا، مولانا آپ وہ جو ہے سعودی عرب میں 30 سال سے ہیں، وہ حرم شریف میں 30 سال سے ہیں۔ انہوں نے فون کیا مولانا کو کہ مولانا آپ وہیں رکو، میں آتا ہوں ظہر میں، میں آپ کو پورا حرم شریف گھماؤں گا، میں آپ کو پورا حرم شریف دکھاؤں گا، مقامات آپ کو بتاؤں گا۔ تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، اور مولانا کے ساتھی بھی تھے، گاؤں والے تھے، گاؤں والوں کو معلوم ہوا، 1-2 جڑتے جڑتے 30-40 لوگ جڑ گئے۔ بہرحال وہ صاحب جو تھے وہ آئے، آنے کے بعد سب کو حرم شریف کے اندر سب گھمائے، لے جا کر پورے مقامات دکھائے، یہ فلاں دروازہ ہے، وہ فلاں دروازہ ہے، دروازوں کی تاریخ بتائے، اور پھر جو ہے کنویں کون کون سے تھے، اور پھر کون کون سے میدان میں کیا ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ کہاں آباد تھا، جب فتح مکے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو کس راستے سے داخل ہوئے تھے، یہ سارے مقامات وہ دکھاتے دکھاتے جب سارے مقامات دکھا چکے تو جب لوٹ کر آئے، تو لوٹ کر آنے کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی کہہ رہے تھے اللہ کی قسم پوری دنیا میں وہ رونق نہیں ہے جو رونق مکے میں ہے، جو رونق بیت اللہ میں ہے اور یہاں کے مقام میں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کسی نے، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک تمہاری بات صحیح ہے، جو رونق یہاں ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے، جو نور یہاں ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ مولانا کو تعجب اس وقت ہوا جب ان ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے یہ کہا تمہیں شاید اجمیر کو گئے نہیں رہیں گے، اگر کو بولے تمہیں کون بھی اجمیر کو گئے نہیں رہیں گے، اگر کو ایک ساتھی بولے گا تو ان کے کان کھڑے ہوئے گئے تھے، کون یہ کیا بول رہی ہیں اگر کو، اجمیر میں اس سے بھی اچھی رونق ہے، تمہیں کون بھی جا کو نہیں ہے وہاں، اس سے بھی اچھا بہار ہے، اس سے بھی اچھا نور ہے وہاں۔ دیکھو مکہ میں جانے کے بعد بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر بھی وہاں ان کے دل کی بات ظاہر ہو رہی ہے، دل میں خبر کی محبت جو بس گئی ہے، تو وہاں کعبۃ اللہ میں بھی ان کو نور نظر نہیں آ رہا، رونق نظر نہیں آ رہا، دل نہیں لگ رہا ان کو، تو وہاں بھی ان کو خبروں کی تلاش ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، تو اس طرح دھیرے دھیرے انسان کو توحید سے ہٹا کر شرک کو، کفر میں شیطان مبتلا کر دیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب آئے تو اس وقت پوری قوم پوری طرح سے اللہ کو چھوڑ کر ان چاروں کے عبادت میں لگ چکی تھی۔ یہ جو 4 تھے نا، جو ایک زمانے میں بزرگ تھے، لیکن چلتے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جب حضرت نوح آئے تو قوم کی حالت یہ تھی کہ اللہ کو بھلا چکے تھے، توحید نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی، اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، اور یہ جو 4 تھے ان 4 کو ہی خدا ماننے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، کیسے دعوت دی اور کیا کیا حالات پیش آئے، انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔